تاریخ اسلام کے صفحات میں جب ہم انصاف، بہادری، دیانت اور خدا خوفی کے چراغ ڈھونڈتے ہیں تو ایک نام اپنی روشنی سے سب کو ماند کر دیتا ہے: نور الدین زنگی۔ وہ حکمران جس نے سلطنت نہیں، دلوں پر حکومت کی، جس کی تلوار صرف دشمنوں کے خلاف چمکی اور جس کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ وہ مرد مومن تھا جس نے جنگ و امن دونوں میں عدل اور ایمان کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس کی آنکھوں میں امت کا درد، زبان پر صداقت کا چرچا اور سینے میں جہاد کی آگ سلگتی تھی۔ نور الدین زنگی صرف ایک سلطان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نظام عدل کا استعارہ، ایک روحانی سپہ سالار اور ایک خواب امت کا تعبیر کنندہ تھا۔ وہ خواب جو بعد میں صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ آج ہم اس مرد مجاہد کی پوری زندگی کی کہانی سنیں گے، اس کے بچپن سے لے کر اس کی فتوحات تک، اس کی عدالت سے لے کر اس کی آخری سانس تک۔ یہ کہانی ایمان، شجاعت اور عدل کی وہ روشنی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو جگمگا سکتی ہے۔ تو چلیے دوستو، تاریخ کے اس سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہمیں ایک سلطان نہیں، ایک ولی السلطان ملے گا، نور الدین محمود زنگی کا۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی سنہری واقعات سننا پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن، تربیت اور ابتدائی زندگی۔ شام کی نرم ہوا میں دمشق کی فضا میں اذان کی صدا گونج رہی تھی۔ سورج اپنی آخری کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا جب ایک ایسے بچے نے دنیا میں آنکھ کھولی جو آنے والے وقتوں میں اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ بننے والا تھا۔ یہ سن 1118 عیسوی یعنی 511 ہجری کا زمانہ تھا جب عماد الدین زنگی کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا نور الدین محمود بن زنگی۔ نور الدین زنگی کا خاندان ترک نسل تھا جو سلجوقی سلطنت کے ماتحت خدمت انجام دیتا تھا۔ ان کے والد عماد الدین زنگی ایک عظیم سپہ سالار اور حکمران تھے جنہوں نے موصل اور حلب کے خطے میں اپنی بہادری اور عدل سے نام پیدا کیا۔ نور الدین کی والدہ ایک نیک سیرت، عبادت گزار خاتون تھیں جن کی آغوش میں ایمان، تقوی اور علم کے چراغ روشن تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو اکثر کہا کرتیں: بیٹا، اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو عدل اختیار کرو، کیونکہ ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ یہی الفاظ نور الدین کے دل میں اتر گئے اور یہی الفاظ بعد میں اس کی پوری زندگی کا دستور بن گئے۔ بچپن، تربیت اور ابتدائی زندگی۔ نور الدین نے بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مشغول رہتے، وہ علماء و فقہا کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتا۔ اس کے اساتذہ میں نامور علماء شامل تھے جنہوں نے اسے فقہ حنفی، حدیث، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اور سپہ گری کی تربیت دی۔ ابتدائی عمر میں ہی اس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے والد کے دربار میں عدل و انصاف کے فیصلے دیکھے۔ وہ اکثر والد سے پوچھتا: ابا جان، آپ فیصلہ کرتے وقت اتنا غور کیوں کرتے ہیں؟ عماد الدین مسکرا کر کہتے: کیونکہ ہر فیصلہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ سن کر نور الدین کا دل لرز جاتا اور وہ اکثر تنہائی میں دعا کرتا: اے اللہ، مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میرے فیصلے تیرے دین کو خوش کریں۔ ابتدائی تجربات اور عسکری تربیت۔ جب نور الدین 16 برس کا ہوا تو اسے باپ کے ساتھ محاذ پر جانے کا موقع ملا۔ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا اور مسلمان علاقوں پر یورپی صلیبی طاقتیں قبضہ جما رہی تھیں۔ نور الدین نے اپنے والد کی زیر نگرانی گھڑ سواری، تیر اندازی، لشکر سازی اور جنگی حکمت عملی سیکھی۔ مگر اس کے اندر صرف جنگ کا جذبہ نہیں، اس کے اندر عدل کا شعور اور ایمان کی حرارت بھی تھی۔ ایک دن محاذ سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ نوجوان نور الدین نے آگے بڑھ کر انہیں روکا اور کہا: ہم اللہ کی راہ میں لڑنے نکلے ہیں، ظلم کرنے نہیں۔ اگر تم نے ایک کمزور پر ظلم کیا تو سمجھو تم نے میدان جہاد ہار دیا۔ یہ جملہ اس کے کردار کی بنیاد بن گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک کم عمر لڑکا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے مگر زبان پر عدل اور دل میں خوف خدا ہے۔
روحانی تربیت اور ایمان کی پختگی۔ نور الدین زنگی کی شخصیت میں جو سب سے نمایاں وصف تھا وہ تھا دین سے گہرا تعلق۔ وہ راتوں کو قیام کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور دن میں عدل و انصاف کے کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا، زاہدوں سے نصیحتیں لیتا اور ہمیشہ خود کو رعایا کا خادم سمجھتا۔ ایک معروف مورخ لکھتا ہے، نور الدین زنگی وہ حکمران تھا جس کے دربار میں علماء کو عزت، فقراء کو احترام اور دشمنوں کو بھی انصاف ملتا تھا۔ وہ نہ صرف علمی لحاظ سے مضبوط تھا بلکہ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بھی کامل انسان بنتا جا رہا تھا۔ وقت کا پس منظر، یہ وہ دور تھا جب مسلمان سلطنتیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ بغداد میں عباسی خلافت کمزور پڑ چکی تھی، مصر میں فاطمی حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور شام و عراق میں صلیبیوں کا تسلط بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں نور الدین زنگی جوان ہو رہا تھا، ایک ایسے وقت میں جب امت کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے والد کے ہمراہ کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں امت محمدی کو دوبارہ عزت دلا سکوں۔ والد کی شہادت اور نیا سفر۔ 1146 عیسوی میں جب اس کے والد عماد الدین زنگی کو ایک خادم نے دھوکے سے قتل کر دیا تو سلطنت میں فتنہ پھیل گیا، لیکن اس یووجنان نے غیر معمولی صبر و تدبر کا مظاہرہ کیا۔ نور الدین نے فوراً لشکر کو مجتمع کیا، نظم و ضبط قائم رکھا اور اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سپاہی سے ایک سلطان کا سفر شروع ہوا۔ نور الدین نے حلب میں اقتدار سنبھالا اور فوراً اعلان کیا، میں اس تخت کا وارث نہیں بلکہ اس امت کا خادم ہوں۔ یہ الفاظ حلب کی فضا میں گونج اٹھے، رعایا کے دلوں میں سکون اتر گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ وہ بادشاہ ہے جو اللہ کے لیے حکومت کرے گا، نہ کہ اپنی خواہش کے لیے۔ شخصیت کی جھلک۔ نور الدین کی شخصیت میں نرمی اور صلابت کا حسین امتزاج تھا۔ وہ جہاں ضرورت پڑتی تلوار اٹھاتا، وہاں رعایا کے درمیان نرم لہجے میں گفتگو کرتا۔ اس کے لباس سادہ، خوراک عام مگر عزائم بلند۔ اس کے نزدیک حکومت عبادت تھی اور رعایا کی خدمت جہاد۔ مورخ ابن اسیر لکھتے ہیں، میں نے نور الدین سے زیادہ منصف، دیندار اور متواضع حکمران نہیں دیکھا۔ یوں نور الدین زنگی کی زندگی کا پہلا باب مکمل ہوتا ہے، ایک بچے کی کہانی جو عدل کے خواب دیکھتا تھا، ایک نوجوان کی داستان جو امت کے دکھ پر روتا تھا، اور ایک مستقبل کے سلطان کی جھلک جس کا نام تاریخ ہمیشہ عزت سے لے گی۔ دوستو، یہ تو صرف آغاز تھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کس طرح امت کو ایک لڑی میں پرویا اور کس طرح صلیبی طاقتوں کے خلاف ایمان و تدبر سے تاریخ بدل ڈالی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدل ہی اصل طاقت ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اقتدار، عدل کی بنیاد اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز۔ حلب کے قلعے کی فضا میں مؤذن کی صدا گونج رہی تھی۔ سپاہی قطار میں کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک نوجوان سلطان خاموشی سے اللہ کے حضور دعا میں مصروف تھا۔ یہ نور الدین محمود زنگی تھا، وہی نوجوان جس نے ابھی اپنے والد عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد حلب کا تخت سنبھالا تھا۔ سال تھا 1146 یعنی 541 ہجری، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا ایک کم عمر حکمران اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال پائے گا؟ مگر نور الدین کا دل مضبوط تھا، ایمان پختہ تھا اور نیت خالص تھی۔ اس نے اپنے اقتدار کے آغاز میں ہی اعلان کیا، میں حاکم نہیں، ایک خادم ہوں، اور میرا مقصد زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، نہ کہ اپنی بادشاہت۔ یہ اعلان حلب کے بازاروں سے لے کر مسجدوں تک گونج اٹھا۔ رعایا کے دلوں میں امید جاگی، کیونکہ انہوں نے پہلی بار ایک سلطان کو اقتدار کو عبادت کے طور پر بیان کرتے سنا تھا۔ عدل کا نظام نور الدین زنگی کی سلطنت کی بنیاد۔ نور الدین زنگی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مگر مزید نظم و عدل کے ساتھ حکومت کا نظام ترتیب دیا۔ سب سے پہلے اس نے قاضی القداس یعنی چیف جسٹس کا عہدہ بحال کیا اور خود کو عدالت کے فیصلوں کے تابع کر دیا۔ اس نے فرمایا، اگر سلطان عدالت سے بالا تر ہو جائے تو ظلم آتا ہے، اور ظلم آ جائے تو خدا کی مدد چلی جاتی ہے۔
اس کے دربار میں امیر اور غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے شکایت کی کہ سلطان کے سپاہی نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ نور الدین فوراً عدالت میں حاضر ہوا، عام لباس میں۔ قاضی نے پوچھا، سلطان آپ کیا فرماتے ہیں؟ نور الدین نے کہا، میں اس عدالت میں بادشاہ نہیں، ایک ملزم ہوں، فیصلہ شریعت کے مطابق کیجیے۔ فیصلہ اس کے خلاف آیا۔ نور الدین نے بغیر کسی اعتراض کے زمین واپس کی اور کہا، آج میری سلطنت بچ گئی کیونکہ عدل قائم رہا۔ یہی اس کی حکومت کا راز تھا، عدل، تقوی اور انصاف، دینی بیداری اور علم کی سرپرستی۔ نور الدین زندی کے دور میں علم و دین کی روشنی دوبارہ زندہ ہونے لگی۔ اس نے مدارس، مساجد اور ہسپتالوں کی تعمیر کی۔ دمشق، حلب اور موصل میں اس نے دینی درسگاہیں قائم کی جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور سائنس کی تعلیم دی جاتی۔ اسی کے دور میں نوری ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی جو اس وقت دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ ہسپتال نہ صرف علاج کا مرکز تھا بلکہ انسانیت کی خدمت کا مظہر بھی۔ وہ اکثر وہاں جا کر مریضوں کی عیادت کرتا اور ان کے علاج کا خرچ خود برداشت کرتا۔ اس نے علماء اور صلحاء کو دربار میں بلایا مگر ان سے خوشامد نہیں چاہی، بلکہ کہتا، مجھے نصیحت کرو، میری غلطی دکھاؤ تاکہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہی روحانی کیفیت اس کے دربار کو علم و تقوی کا مرکز بنا گئی۔ صلیبیوں کے خلاف پہلی مہمات۔ اس وقت صلیبی طاقتیں شام اور فلسطین کے علاقوں پر قابض تھیں۔ طرابلس، انطاکیہ اور بیت المقدس میں صلیبی بادشاہتیں قائم تھیں۔ نور الدین جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے تو سیاسی اتحاد اور جہاد دونوں ضروری ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد اس نے شمالی شام میں صلیبیوں کے قلعوں پر حملے شروع کیے۔ ادلب، انطاکیہ اور حما کے قریب لڑائیاں ہوئیں جہاں نور الدین نے نہ صرف اپنی بہادری بلکہ جنگی حکمت عملی سے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ دمشق کا اتحاد۔ نور الدین زنگی کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی دمشق کا اتحاد تھی۔ اس وقت دمشق ایک الگ مسلم ریاست تھی جو صلیبیوں سے معاہدے کرتی تھی۔ نور الدین نے حکمت اور صبر کے ساتھ دمشق کے حکمرانوں سے رابطہ کیا اور 1154 میں بغیر خون بہائے دمشق کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری شام متحد ہو گئی اور مسلمان صلیبیوں کے مقابل ایک مضبوط قوت بن گئے۔ دمشق کے لوگ اس کے استقبال کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ عوام نے نعرے لگائے، ہم نے انصاف کا چہرہ دیکھا ہے، ہم نے نور الدین کو پایا ہے۔ نور الدین نے شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے جامع مسجد میں سجدہ کیا اور پھر کہا، یہ اللہ کا کرم ہے، میری تلوار کا نہیں۔ یہی شخصی کردار، عاجزی اور تقوی۔ سلطنت وسیع ہو رہی تھی مگر نور الدین کا دل ویسا ہی سادہ تھا۔ وہ محل میں نہیں بلکہ عام گھر میں رہتا۔ ایک دن کسی درباری نے کہا، جہاں پناہ آپ اتنے بڑے سلطان ہیں، کچھ شان و شوکت ہونی چاہیے۔ نور الدین نے جواب دیا، اگر میں دنیا کی شان چاہوں تو آخرت کی عزت کیسے پاؤں گا؟ اس کی عاجزی نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس کے سپاہی اس پر جان نچھاور کرتے، رعایا اسے دعاؤں میں یاد کرتی۔ عدل اور رحمت کے واقعات۔ ایک رات قاصد آیا کہ کسی گاؤں میں قحط ہے۔ نور الدین فوراً اٹھا، بیت المال سے اناج نکلوایا اور خود اونٹ پر لاد کر وہاں پہنچا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سلطان خود اناج بانٹ رہا ہے، وہ رو پڑے۔ نور الدین نے کہا، یہ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے، تم میری رعایا نہیں، میری ذمہ داری ہو۔ ایک اور موقع پر جب دشمن کے قیدی لائے گئے تو اس نے ان کے ساتھ نرمی کی اور کہا، میں تمہیں سزا نہیں نصیحت دینا چاہتا ہوں، جان لو اسلام ظلم نہیں کرتا۔ یہی وہ اخلاق تھا جس سے دشمن بھی اس کے مداح بن جاتے تھے۔ یوں نور الدین زنگی نے اپنے اقتدار کے ابتدائی برسوں میں عدل، علم، ایمان اور جہاد کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا نظام قائم کیا جو زمین پر خدا کے قانون کو زندہ کرتا تھا۔ اس کے فیصلے قرآن کے مطابق، اس کے مشورے علماء کے ساتھ اور اس کی جنگیں صرف اللہ کے لیے تھیں۔ یہ تھی اس سلطان عادل کی داستان کا دوسرا باب۔ مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ نور الدین زنگی نے کیسے امت مسلمہ کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور کیسے صلاح الدین ایوبی کے عروج کی بنیاد رکھی۔
صلاح الدین ایوبی کی تربیت، امت کا اتحاد اور نور الدین زنگی کا عظیم ویژن۔ دمشق کی رات تھی، آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، مسجد جامع کے مناروں سے اذان کی صدا فضا میں گونج رہی تھی۔ نور الدین زنگی اپنی جائے نماز پر بیٹھا گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطنت وسیع ہو چکی تھی، عدل قائم تھا، رعایا مطمئن تھی، مگر سلطان کے دل میں ایک ہی درد تھا: بیت المقدس اب بھی صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو اس کے باپ عماد الدین زنگی نے دیکھا تھا، اور اب نور الدین کے دل میں وہی شعلہ جل رہا تھا، ایک ایسا شعلہ جو نہ صرف شام و عراق بلکہ مصر تک پھیلنے والا تھا۔ امت کے اتحاد کا خواب۔ نور الدین جانتا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری تفرقہ ہے۔ شام، عراق، حجاز اور مصر سب اپنے اپنے بادشاہوں کے زیر اثر تھے، کسی کو دنیا کی فکر، کسی کو اقتدار کی۔ نور الدین نے فیصلہ کیا کہ اگر بیت المقدس آزاد کرنا ہے تو سب سے پہلے دلوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس نے علماء کو بلایا اور فرمایا: میں تم سے تلوار نہیں مانگتا، دعا اور اتحاد مانگتا ہوں۔ ہمیں امت کو ایک مقصد کے نیچے لانا ہے، لا الہ الا اللہ کے نیچے۔ اسی نیت سے اس نے نہ صرف عسکری مہمات چلائیں بلکہ روحانی بیداری بھی پیدا کی۔ مساجد میں خطبے دیے گئے، مدارس میں جہاد کے معنی سکھائے گئے اور عوام کے دلوں میں ایمان کی آگ بھڑکائی گئی۔ مصر کی طرف نگاہ۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت قائم تھی جو شیعہ نظریات پر مبنی تھی اور عباسی خلافت سے الگ، مگر فاطمی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ نور الدین جانتا تھا کہ اگر شام اور مصر ایک پرچم تلے آ جائیں تو صلیبیوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے دو بہترین جرنیل شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ صلاح الدین اس وقت ایک نوجوان، با کردار اور علم و ایمان کا پیکر تھا۔ نور الدین نے رخصت کرتے وقت اسے فرمایا: صلاح الدین، یاد رکھو، تمہیں مصر جیتنا نہیں، تمہیں اسلام کو جیتنا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا، دنیا کی لالچ مت کرنا۔ یہ جملہ صلاح الدین کی زندگی کا محور بن گیا۔ مصر کی مہمات اور کامیابی۔ شیرکو کی قیادت میں نور الدین کا لشکر مصر پہنچا۔ چند مہینوں میں انہوں نے فاطمی وزیر شاور کے فتنوں پر قابو پایا اور صلیبیوں کی سازشیں ناکام کیں۔ لیکن جلد ہی شیرکو کا انتقال ہو گیا اور صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ نور الدین کو جب یہ خبر ملی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور کہا: اے اللہ، میں نے اسے دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے بھیجا تھا، اسے اپنے نور میں کامیاب کر۔ صلاح الدین نے مصر میں اصلاحات شروع کیں، فاطمی خلافت کے اثرات ختم کیے اور عباسی خلافت کا نام دوبارہ خطبے میں شامل کرایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مصر، شام اور عراق ایک ہی روحانی قیادت کے تحت آ گئے، اور یہ سب نور الدین کے ویژن کا نتیجہ تھا۔ نور الدین اور صلاح الدین کا تعلق۔ اگر نور الدین زنگی استاد تھا تو صلاح الدین اس کا شاگرد کامل تھا۔ نور الدین نے صلاح الدین کو نہ صرف جنگ کا فن سکھایا بلکہ عدل، تقوی اور تواضع کی تعلیم دی۔ ایک موقع پر صلاح الدین نے مصر سے نور الدین کو قیمتی تحفے بھیجے۔ نور الدین نے واپس کر دیے اور لکھا: اے صلاح الدین، ہم نے یہ مہم دین کے لیے کی ہے، مال کے لیے نہیں۔ اگر تو نے دولت جمع کرنی ہے تو جان لے، دولت دلوں میں ایمان سے آتی ہے، خزانے سے نہیں۔ یہی نصیحتیں صلاح الدین کے کردار میں وہ روشنی بنی جو بعد میں بیت المقدس کی فتح کا سبب بنی۔ دمشق کا روحانی مرکز۔ نور الدین زنگی نے دمشق کو صرف سیاسی دارالحکومت نہیں بلکہ اسلامی روح کا مرکز بنا دیا۔ یہاں قرآن کی تعلیم عام ہوئی، صوفیہ کی خانقاہیں آباد ہوئیں اور اہل علم کی مجلسیں سجنے لگیں۔ وہ اکثر کہتا: اگر تم چاہتے ہو کہ تلوار کامیاب ہو تو پہلے دلوں کو قرآن سے کامیاب کرو۔ اس نے مساجد میں جہاد فی سبیل اللہ کے خطبے شروع کرائے۔ عوام کے اندر ایمان کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ دور تھا جب شام کی فضا میں ہر شخص ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا: اللہ کے دین کے لیے جیو، اللہ کے دین کے لیے مرو۔ نور الدین کی دور اندیشی۔ نور الدین زنگی صرف ایک سپہ سالار نہیں، وہ ایک منصوبہ ساز مصلح بھی تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ صلیبیوں کو صرف جنگ سے نہیں، علم، اتحاد اور اخلاق سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اس نے فوج کے ساتھ ساتھ علماء، قاضیوں اور معلموں کا جال بچھایا۔ ہر شہر میں ایک مدرسہ اور ایک عدالت قائم کی۔ اس نے فرمایا: جہاد صرف تلوار کا نہیں، قلم کا بھی ہے، اور سب سے بڑا جہاد نفس کا ہے۔
یہی فلسفہ بعد میں ایوبی سلطنت کی بنیاد بنا جو نور الدین کے خواب کا تسلسل تھا۔ سلطان کا ایمان اور خشیت الہی۔ نور الدین زنگی کے اندر اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ وہ ہر رات تہجد میں روتا۔ ایک رات اس کے خادم نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے حکومت کر رہا ہوں تو میرا انجام خیر فرما، اور اگر میری نیت میں کھوٹ ہے تو مجھے آج ہی لے جا۔ ایسا حکمران تاریخ میں بہت کم ملتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہو مگر دل اللہ کے قدموں میں ہو۔ صلاح الدین کی تربیت مکمل ہو گئی۔ چند سال گزرے، مصر مستحکم ہو گیا اور صلاح الدین نے ایک مضبوط فوج تیار کر لی۔ نور الدین خوش تھا مگر اس کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف قدم بڑھایا جائے، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ اگلے ہی سال وہ بیماری میں مبتلا ہوا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرنور اور مطمئن رہا۔ یوں نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کی تربیت، مصر کا اتحاد اور امت کی بیداری کا وہ نقشہ تیار کیا جس پر بعد میں پوری مسلم تاریخ نے سفر کیا۔ اگر صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کا فاتح بنا تو یہ سب نور الدین زنگی کے ایمان، عدل اور ویژن کا ثمر تھا۔ یہ تھا کہانی کا تیسرا باب، لیکن ابھی آگے دیکھنا باقی ہے کہ جب نور الدین اپنی آخری منزل کے قریب پہنچا تو اس نے دنیا کو کیا پیغام دیا۔ دوستو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استاد کا کردار شاگرد سے زیادہ عظیم ہوتا ہے؟ کامنٹ میں بتائیں۔ نور الدین زنگی کی میراث، تاریخی مقام اور آج کی امت کے لیے سبق۔ دوستو، تاریخ کے صفحات میں جب عدل، ایمان، غیرت مسلم اور خوف خدا کی بات ہوتی ہے تو ایک نام چمکتا ہے، نور الدین محمود زنگی۔ وہ حکمران جس نے دنیا کی سلطنت نہیں بلکہ دلوں کی سلطنت قائم کی۔ وہ بادشاہ جس نے قصر نہیں بلکہ کردار کی دیواریں تعمیر کیں، اور وہ مرد مومن جس نے امت کو وہ بیداری دی جس نے آگے چل کر بیت المقدس کی فتح کا راستہ ہموار کیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قرآن کے اصولوں پر قائم ایک عملی تفسیر ہے۔ آئیے اس کے بعد کے اثرات، میراث اور ہمارے لیے سبق کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ نور الدین زنگی کا تاریخی مقام۔ نور الدین زنگی کا عہد اسلامی تاریخ کے سب سے نازک ادوار میں سے تھا۔ صلیبی طاقتیں شام اور فلسطین پر قابض تھیں، عباسی خلافت کمزور تھی اور امت تفرقے کا شکار۔ ایسے میں اس نے ایمان، تدبر اور عدل کے ذریعے ایک مردہ امت میں نئی روح پھونک دی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو صلاح الدین ایوبی کا ظہور ممکن نہ ہوتا، کیونکہ نور الدین نے صرف زمین نہیں جیتی، اس نے سوچ، کردار اور نظام جیتا۔ اس کے دور میں پہلی بار ایک منظم اسلامی ریاستی ڈھانچہ وجود میں آیا جس میں عدلیہ، بیت المال، تعلیم اور فوج سب قرآن کے اصولوں کے تابع تھے۔ یہ وہی بنیاد تھی جس پر ایوبی سلطنت، پھر مملوک اور پھر عثمانی خلافت نے اپنے ستون کھڑے کیے۔ یعنی نور الدین زنگی نے اسلامی سیاست کی نئی بنیاد رکھی جس میں طاقت اخلاق کے تابع تھی۔ عدل جو تاریخ بن گیا۔ نور الدین زنگی کا سب سے بڑا ورثہ اس کا عدل تھا۔ وہ کہتا تھا، عدل وہ بنیاد ہے جس پر آسمان و زمین قائم ہے۔ اگر حکمران عدل چھوڑ دے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دمشق میں ایک یتیم لڑکا اپنے باپ کی زمین پر قبضے کی شکایت لے کر آیا۔ نور الدین نے مقدمہ سنا اور جب معلوم ہوا کہ اس زمین پر فوجی چھاؤنی بنی ہے تو اس نے فوراً حکم دیا کہ اگر یہ زمین کسی یتیم کی ہے تو فوجی چھاؤنی ہٹاؤ، ورنہ میں خود گنہگار ہوں۔ سپاہیوں نے کہا، جہاں پناہ، یہ جنگی ضرورت ہے۔ نور الدین نے جواب دیا، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی ضرورت نہیں۔ چند گھنٹوں میں زمین یتیم کے حوالے کر دی گئی، اور یہی عدل وہ دیوار تھی جس نے اس کے نام کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ دین و دنیا کا حسین امتزاج۔ نور الدین زنگی نے یہ ثابت کیا کہ دین اور سیاست دو الگ راستے نہیں بلکہ ایک ہی سفر کے دو پہلو ہیں۔ اس نے کہا تھا، اسلام محض مسجد میں قید نہیں بلکہ بازار، عدالت، لشکر اور محل میں بھی قائم ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کے دربار میں قرآن کے حافظ، فقیہ اور سپہ سالار ایک ہی صف میں بیٹھتے تھے۔ اس نے حکومت کو روحانیت کا مرکز بنا دیا، جہاں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے، جہاں بیت المال میں سونا چاندی نہیں بلکہ ایمان کا چراغ جلتا۔ نور الدین زنگی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔
نورالدین زنگی کی زندگی کا سب سے روح پرور واقعہ وہ ہے جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کی حفاظت کی۔ روایت ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے نورالدین، 2 سرخ کپڑوں والے شخص مجھے ستانے کے لیے مدینہ آئے ہیں۔ نورالدین ہڑبڑا کر اٹھا، فوراً قافلہ تیار کیا اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ کون نئے لوگ آئے ہیں۔ 2 مغربی مسافروں کا بتایا گیا جو نیک آدمی کہلا رہے تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ نورالدین نے ان کے کمرے کی تلاشی لی تو نیچے زمین کھدی ہوئی تھی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ نورالدین کا رقت طاری ہو گئی، آنسوؤں سے چہرہ تر ہو گیا اور وہ سجدے میں گر کر بولا، اے اللہ، تیرا شکر کہ تو نے اپنے نبی کے دربار کی حفاظت میرے ہاتھ سے کروائی۔ اسی موقع پر اس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مضبوط سیسا پلائی دیوار تعمیر کرائی جو آج بھی مدینہ منورہ کی حفاظت میں کھڑی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نورالدین زنگی کا دل محبت رسول سے لبریز تھا اور اس کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ دلوں پر قائم تھی۔ صلاح الدین ایوبی پر اثر۔ نورالدین زنگی کی تربیت نے ایک ایسی نسل پیدا کی جو صرف جنگجو نہیں بلکہ ایماندار قائدین تھے۔ صلاح الدین ایوبی جو بعد میں بیت المقدس کا فاتح بنا، وہ اسی تربیت گاہ کا شاگرد تھا۔ صلاح الدین کہا کرتا تھا، اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ نورالدین زنگی کے کردار سے سیکھا ہے۔ وہ بادشاہ نہیں، ولی اللہ تھا۔ نورالدین نے اس میں حلم، صبر اور عدل کی وہ روح پیدا کی جو بعد میں صلیبیوں کے مقابلے میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کا سبب بنی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نورالدین زنگی وہ بیج تھا جس سے صلاح الدین جیسا درخت پھوٹا۔ نورالدین زنگی کی میراث ایک زندہ نظام۔ نورالدین زنگی کی میراث محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک مکمل اسلامی گورننس ماڈل ہے۔ اس نے جو اصول قائم کیے وہ آج بھی جدید ریاست کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ عدل و مساوات، قانون سب کے لیے برابر، شفاف مالی نظام، بیت المال کا پیسہ عوام کی امانت، تعلیم و علم، مدارس اور جامعات کا قیام، روحانی اصلاح، علماء اور صوفیہ کی سرپرستی، دفاع اور حکمت، ایمان پر مبنی منظم فوجی ڈھانچہ۔ اگر آج کی امت ان 5 اصولوں پر واپس آ جائے تو دنیا پھر سے اسلام کی خوشبو سے مہک سکتی ہے۔ آج کے لیے سبق۔ دوستو، نورالدین زنگی کی کہانی صرف ماضی کی بات نہیں، یہ ہمارے آج کا پیغام بھی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امت پھر سے تقسیم ہے، ظلم عام ہے، ایمان کمزور ہے، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے بھی اگر ایمان کے ساتھ قیادت کی تو دنیا بدل گئی۔ نورالدین زنگی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان سیاست سے الگ نہیں، عدل اقتدار سے بڑا ہے اور خوف خدا طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آج کا مسلمان اپنے دل میں نورالدین جیسا یقین پیدا کر لے تو شاید وہ پھر سے تاریخ کے صفحات میں روشنی لکھ سکے۔ نورالدین زنگی کا آخری دور، وفات اور روحانی اثرات۔ دمشق کے افق پر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ قلعہ حلب کے صحن میں نرم ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہرا رہے تھے۔ سلطان نورالدین زنگی اپنی جائے نماز پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کے نشانات تھے، مگر آنکھوں میں وہی عزم، وہی ایمان اور وہی سکون چمک رہا تھا۔ اس وقت وہ دنیا کے ان چند حکمرانوں میں سے تھا جنہوں نے اقتدار کے نشے میں عدل کو نہیں بھلایا بلکہ عدل کو اقتدار کی روح بنا دیا تھا۔ آخری دور کی اصلاحات۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں نورالدین نے جہاد کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ پر زیادہ توجہ دی۔ اس نے بیت المال سے عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے، سڑکیں بنوائیں، پل تعمیر کرائے، یتیموں کے مدارس قائم کیے اور ہسپتالوں میں مفت علاج کا نظام رائج کیا۔ دمشق اور حلب کے درمیان ایک محفوظ راستہ بنایا گیا تاکہ مسافر اور تاجروں کو سکون ملے۔ اس نے اپنے اہلداروں کو حکم دیا کہ کسی گاؤں سے زکوٰۃ یا ٹیکس اس وقت تک نہ لیا جائے تب تک رعایا کی حالت بہتر نہ ہو۔ ایک دن اس کے وزیر نے کہا، جہاں پناہ، اگر ہم اتنے نرم رہیں گے تو بیت المال خالی ہو جائے گا۔ نورالدین مسکرایا اور بولا، جب بیت المال سے رحم نکل جائے تو اللہ کی رحمت بھی نکل جاتی ہے۔ بیت المال کا مقصد خزانہ بھرنا نہیں،
دلوں کو بھرنا ہے۔ یہ الفاظ اس کے عہد حکومت کی پہچان بن گئے۔ نور الدین کا خوف خدا۔ جوں جوں سلطنت بڑھتی گئی، نور الدین کا دل مزید نرم ہوتا گیا۔ وہ اکثر راتوں کو اکیلا بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا۔ ایک رات اس کے قریب کے خادم نے سنا کہ وہ رو کر دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے عزت دی، مگر میں اس کا اہل نہیں۔ اگر تو نے میرا محاسبہ سختی سے کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ سلطان تھا جو دن میں امت کے مستقبل کے بارے میں سوچتا اور رات کو اپنے انجام کے خوف میں لرزتا۔ اس کا چہرہ نور سے دمکتا تھا، مگر وہ خود کو ہمیشہ اللہ کا عاجز بندہ کہتا۔ سیاسی و عسکری کامیابیاں۔ نور الدین زنگی نے 20 سے زائد معرکوں میں صلیبیوں کو شکست دی۔ اس نے انطاکیہ، حما، بالبک اور حمص جیسے علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کی فوج نہ صرف بہادر بلکہ منظم تھی۔ اس کے کمانڈر ایمان اور علم دونوں میں مضبوط تھے۔ ایک موقع پر صلیبی افواج نے دمشق کے قریب حملہ کیا۔ نور الدین نے میدان میں اتر کر کہا، ہم حق کے لیے لڑتے ہیں، وہ زمین کے لیے۔ حق زمین پر غالب آتا ہے، زمین حق پر نہیں۔ جنگ جیت لی گئی، مگر اس نے کبھی فخر نہیں کیا۔ وہ کہتا، جیت میری نہیں، اللہ کی مدد کی ہے، اگر وہ چاہے تو ایک چیونٹی بھی ہاتھی کو ہرا دے۔ علماء اور صلحاء سے تعلق۔ نور الدین زنگی کا دربار ہمیشہ علم و تقوی کی محفل ہوتا۔ وہ علماء کی بہت عزت کرتا۔ ایک مرتبہ امام عبد الغنی المقدسی نے اسے تنبیہ کی کہ بیت المال سے محل کی تعمیر درست نہیں۔ نور الدین نے فوراً تعمیر رکوا دی اور کہا، اگر ایک عالم نے مجھے روکا ہے تو یہ میری نجات کا سبب ہے۔ سلطان وہ نہیں جو اپنی مرضی کرے، سلطان وہ ہے جو حق کے آگے جھکے۔ علماء نے بھی اسے الملک العادل کا لقب دیا اور صوفیہ اسے زاہد السلطان کہنے لگے۔ عدل کی ایک جھلک۔ ایک دن کچھ لوگ شکایت لے کر آئے کہ ایک قاضی رشوت لیتا ہے۔ نور الدین نے فوراً اس قاضی کو طلب کیا۔ قاضی نے کہا، جہاں پناہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی، مگر میرے دشمن جھوٹ بول رہے ہیں۔ نور الدین نے تحقیق کرائی، الزام جھوٹا نکلا۔ اس نے شکایت کرنے والے سے کہا، اگر تو نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو یاد رکھ، عدالت کی بے ادبی اللہ کے قانون کی بے ادبی ہے۔ اس نے جھوٹے گواہوں کو سزا دی اور قاضی سے معافی مانگی۔ یہ منظر دیکھ کر درباری حیران رہ گئے۔ سلطان خود عدالت میں قاضی سے معافی مانگ رہا تھا۔ نور الدین نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے خلاف کسی مظلوم کی فریاد نہ ہو۔ نور الدین کا آخری خواب اور روحانی کیفیت۔ سال تھا 1174 یعنی 569 ہجری۔ نور الدین زنگی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح جب بیدار ہوا تو چہرے پر عجب سکون تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا وقت قریب ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے بعد امت کا اتحاد قائم رہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرا شاگرد صلاح الدین یہ مشن مکمل کرے۔ چند دن بعد 1174 میں دمشق میں نور الدین زنگی کا وصال ہو گیا۔ عمر تھی صرف 55 برس، لیکن اس کے 28 سالہ دور حکومت نے صدیوں کا اثر چھوڑا۔ وفات کا منظر۔ جب اس کی وفات کی خبر پھیلی تو دمشق کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عوام، علماء، سپاہی، سب کے چہروں پر آنسو تھے۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم نے آج وہ چراغ کھو دیا جو عدل اور ایمان کی روشنی تھا۔ اس کا جنازہ دمشق میں بڑی عقیدت سے ادا کیا گیا۔ لوگوں نے اس کے لیے رو رو کر دعا کی۔ ایک بچے نے کہا، امی، کیا سلطان واپس آئے گا؟ ماں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، مگر اس کی دعا، اس کا عدل اور اس کی روشنی ہمارے ساتھ رہے گی۔ روحانی پسرات اور میراث۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کی روحانی طاقت اور منصوبہ زندہ رہا۔
صلاح الدین ایوبی نے اسی سال مصر اور شام کو متحد کیا اور چند برس بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ دنیا نے دیکھا کہ نور الدین کا خواب حقیقت بن گیا۔ صلاح الدین نے بعد میں کہا، اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو میں کچھ نہ ہوتا۔ میں نے وہ فصل کاٹی جو اس نے ایمان سے بوئی تھی۔ یہ جملہ اس رشتے کی گہرائی بیان کرتا ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان تھا، اور اس بات کا ثبوت بھی کہ ایمان سے بویا گیا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یوں نور الدین زنگی کی زندگی کا چراغ بجھ گیا، مگر اس کا نور آج بھی تاریخ کے افق پر چمک رہا ہے۔ وہ حکمران جس نے دولت کے محل نہیں، عدل کے ستون تعمیر کیے۔ وہ سلطان جو تخت پر بیٹھا مگر خود کو رعایا کا خادم کہتا رہا، اور وہ مرد مومن جس نے امت کو وہ خواب دیا جو بعد میں صلاح الدین نے حقیقت بنایا۔ دوستو، یہ تھی نور الدین زنگی کی مکمل داستان، ایمان، عدل، تقوی اور امت کی بیداری کی کہانی۔ اللہ ہمیں بھی نور الدین زنگی جیسا ایمان، عدل اور کردار عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ روشنی مزید دلوں تک پہنچے۔ کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کے نزدیک اسلام کا سب سے عظیم حکمران کون ہے۔ اللہ حافظ، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔